السلام علیکم. جیسی میت ہو جاتی ہے فیض بھائی تو لوگ مطلب قرآن شریف لیڈیز وغیرہ ویسی پارے لے کے پڑھنا چالو کر دیتی ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں، مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں پارے وغیرہ نکال لیتی، قرآن نکالا تو پڑھنا شروع ہوتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جب انسان مر رہا ہے تو اس کی تلقین کے لیے کہ اس کے زبان پر اللہ کا کلام آئے، اگر کوئی اس کے بازو بیٹھ کر قرآن پڑھے تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ زندہ ہے، سن رہا ہے، اور آپ کے قرآن پڑھنے سے اس کے زبان پہ شاید وہ کلمات جاری ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن مرنے کے بعد بھائی کا سوال ہے کیا قرآن کو پڑھنا اور اس کو بخشا جاتا ہے، کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے، اسلام میں کچھ ایسی بدنی عبادتیں ہیں، فزیکل عبادتیں ہیں جو ٹرانسفریبل ہیں، جو دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے. وہ کون کون سی بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. اگر کسی شخص کا حج یا عمرہ نہیں ہوا جس کی نیت تھی، آپ کر سکتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے لیکن ٹرانسفریبل ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، کر رہے آپ ہیں. اسی طرح اگر کسی انسان کے نظر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں جو باقی ہے اور وہ مر گیا ہے تو اس کے وارث وہ منت کے روزے رکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ثواب اس کو ملیں گے، ٹرانسفریبل ہے. اسی طرح جو ہے کسی انسان کی نیت ہو کہیں کچھ خرچ کرنے کی، یا کوئی اس نے وعدہ کیا ہو کہ اس کو یہ دوں گا اس کو وہ دیں گا، وہ وعدے کو بھی پورا کرنا جائز ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ عزیز میت کو مل جاتا ہے. یہ ٹرانسفریبل عبادتیں ہیں. اس کے علاوہ عبادتیں ٹرانسفر نہیں ہوتی، ایسا لوگوں نے آج کل کر دیا. کیا کیا ٹرانسفر کرتے ہیں؟ قرآن ٹرانسفر کرتے ہیں، ذکر و اذکار ٹرانسفر کرتے ہیں نا، ایصال کرتے ہیں، قرآن کا ایصال، ذکر و اذکار کا ایصال، کلمہ طیبہ کا ایصال. 1,00,000 کا کلمہ طیبہ کا سیٹ بنا کے رکھتے ہیں، 1,00,000 کی کہیں، اور کسی کا انتقال ہوا تو اس کو ایصال کرتے ہیں، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، مطلب اتنے اسٹاک میں رکھتے اٹھا کے نیکیاں کی وہ ٹرانسفر کر دیتے اٹھا کے، ہے نا. تو وہ یہ سب نہیں ہوتا. قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس میت کو اپنے زندگی میں کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کسی کی پڑھنے سے اس کو نہیں ملتا، نماز بھی نہیں ملتی اور قرآن نہیں ملتا. کیا ملیں گا؟ اس کے بدلے کے روزے مل سکتے ہیں، اس کے بدلے کا حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کے وعدے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں ٹرانسفریبل نہیں ہے. تو لہٰذا قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازیں ملتی ہوں گی. لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی. اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو، جیسا کوئی آیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی، میں کروں کیا؟ آپ نے کہا کرو، تو آپ یہی بتا دیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے، اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب. آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے. تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی. تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے. یہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آج کل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ تو ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، جو اس کے اگر سمجھ لیجیے ملتا بھی ہے، اگر اس فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے لیے مان لیا جائے ملتا ہے، چلو تو کس کا ملنا چاہیے؟ وارثوں کا یا غیر وارثوں کا؟ مجھے بتائیے. وارثوں کا نا. تو وارث تو سب وہ کرے ہوئے، 50 بچے مدرسے کے آ جاؤ پڑھ لو، 25 مولانا آ رہے پڑھ کے چل جا رہے، پورے محلے میں قرآن بانٹ رہے، پڑھ رہے، سب سوچتے ہیں تم خود نے اپنے میت کو پہنچا رہے، ہم کو پہنچانے لگا رہے. وارث خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، غم میں ہیں، وہ تو کیا ہے، وہ چنے بانٹنے میں لگے ہیں اور کیا کیا کرنے میں لگے ہیں، کھجور بانٹنے میں لگے ہیں نا، اور بوندی بانٹنے میں لگے، ان کا الگ ہے. تم پڑھو قرآن، سب کے گھر میں بھیج 50-30 گھر میں 30 پارے بولے، 30 پارے تم پڑھو. اور واجب ہے، نہیں پڑھے تو کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، ہمارے میت کو ثواب نہیں پہنچایا. تو خود نہیں پہنچائے ثواب اور ہم پہنچائے اس کو ثواب، خود تو گھوم رہا پھر رہا ہے تو، اور ہم کو پہنچانے لگا رہا ہے. تو اگر پہنچتا بھی ہے تو کس سے پہنچیں گا؟ وارثوں سے. تو وارث تو کوئی پڑھتا ہی نہیں. مدرسے کے 100 بچے آگے پڑھ کے چلے گئے، انہوں آئے پڑھ کے چلے گئے، اس کو 50 قرآن. یہ سب سسٹم کہاں سے آئے معلوم آپ کو؟ عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے زندگی بھر تو گناہ مٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو چرچ کے فادر کے پاس جائے جو بڑا رہنما رہبر ہوتا ہے اور اس کو گناہ بولے، وہ اللہ سے معافی مانگتا، وسیلہ بن کر معاف کرا دیتا ہے. دوسرا زندگی میں جا کے اس کو گناہ بولتے رہے، اور دوسرا نیکی کے لیے اس کو جا کے کہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کیجیے، اور اس کو اتنے $، دے دیجیے، وہ نیکی کر دیتا ہے آپ کی وقت. سمجھ رہا؟ میں بائبل نہیں پڑھ سکتا فادر، تو فادر بولیں گے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، یہ فادر $100 بائبل پڑھنے کے لیے. فادر میرے سے جو ہے زنا ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، فادر ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تمہارے گناہ. تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے بھی ان کیا جاتے ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ایسے کانٹریکٹس لے لیے کچھ لوگوں نے
آپ مر گئے آپ کے بدلے 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں. زندگی میں تو آپ کو 100 بار قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں ہوا, قرآن قرآن بول کر, وہ برابر آپ کو 100 قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں. اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. حدیث میں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کو مرنے کے بعد میت کو کیا ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت, آپ نے کہا میت کو 3 چیزوں کے سوا ہے. ہو گیا نا ختم, حدیث میں معاملہ آ گیا نا, 3 کے سوا کچھ نہیں ملتا. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, کوئی اچھا کام کر گیا تھا کنٹینیو کیجیے. ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے, اور کا اولد صالح یدعو لہ, اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. اس کے علاوہ نہیں ملتا, بول دیا نا حدیث میں. اب آپ کون ہوتے نیا ڈالنے والے؟ نہیں ہم پہنچاتے. اللہ کے پاس کیا وہ پیچھے کا راستہ بھی ہے کوئی پہنچانے کا؟ ٹیبل کے نیچے سے, ٹیبل کے اوپر سے, پیچھے سے, ہے کیا کوئی طریقہ؟ نہیں پہنچتا ہے مگر 3 چیزوں کے علاوہ. ہے کیا اس میں کوئی قرآن کا لفظ؟ اور بحث چھڑ جاتی سیدھا, قرآن کا ایصال نہیں مانتے آپ لوگ. میرے بھائی ماننے کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں, بس دلیل کے محتاج ہیں. مسئلہ یہ ہے دلیل آ گئی تو بس سر جھکانا ہی کام ہے ہمارا, اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. لیکن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مان سکتے کسی بھی چیز کو دین کے اندر ہے نا. جیسے دنیا میں دلیل اصول ہے نا ہمارا, ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈال دوں گا, آپ دے دیجیے, میں کر دیتا ہوں, دے دیجیے آپ بھروسے. آپ دیں گے کیا مجھے 50,000 روپے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ کہ بھائی کیا آپ بینک کے آدمی ہے فیض بھائی جو آپ ڈالیں گے؟ آپ کو ایجنٹ ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں, پھر کیوں دوں میں آپ کو, ہے نا, سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایصال کے لیے کیسا اپوائنٹ کر رہے لوگوں کو, جبکہ شریعت نہیں بول رہی ایسا ایصال ہوتا ہے, ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے ثواب. میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ کسی کا قیاس کیسے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بات قرآن کا پہنچانا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. قرآن کے ذریعے ایصال پہنچانا صحابہ کی کثرت بکثیر جماعت 1,50,000 سے زیادہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے, اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ایصال کے لیے اس کے بدلے کے روزے, نظر کے روزے, اس کے وعدے, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم چھوڑ کر گیا اور کار خیر کر کے گیا اور نیک اولاد دعا کرے, اور چیزیں اس کو نہیں پہنچتی. ہاں اس کے لیے خرچ کرنا بھی ملتا ہے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اولاد انسان کی کمائی سے ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا اولاد خرچ کرتے علماء لکھتے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اولاد کرے, اولاد تو چھوڑ دی دوسری کر رہے اس کے لیے, ہے نا. تو بہرحال یہ طریقہ ایصال کا سنت سے ثابت نہیں, لہذا جو ثابت ہے وہ کام کرے, جو ثابت نہیں اس سے بچے, یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اب آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں. آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں. وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجئے. کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. وراثت میں نیکی کے لیے, ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک اولاد. کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں, جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے, یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے. اولاد یہ ایصال ہے, اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں, میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ, میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ تربیت, اعلیٰ اقتدار, اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا, اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا, اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا, اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد کرے. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے, تربیت یافتہ نہیں. کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو, شرم آتی ہے. دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو شرم آتی ہے. یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں, کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں. سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے. دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے. جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ, ٹھیک, کوئی مسجد بنا دی, مدرسہ وہ کر دیا, ہاسپٹل بنا دیا, یتیم خانہ بنا دیا, بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا, مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے, راستہ بنا دیا, سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی, کوئی کنواں کھود کر چلے گیا وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا جس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں. یہ سب صدقہ جاریہ ہے. لیکن اس کی اہمیت کہاں جاگتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ, یہ تو اسلامی مہم ہے, جھاڑ لگاؤ, گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے. ہمارے شہر ہرے ہو,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو. کل ہے لیکن آج لگا دو، موقع ملے تو وہ کیا گورنمنٹ مہم چلائیں گی؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو. کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے. کتنی اہم بات ہے نا. مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں کل قیامت کسی کو پتہ چلیں گے، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا، کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو. یہ معنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے، تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں. اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کے پھل کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو. آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو. سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے. اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے. یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے. اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے. اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو. میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ. کوئی ایسا کام کر کے جاؤں لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ. یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا. ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا. سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی صدقہ جاریہ. صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، ہے نا. اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. سمجھ آپ؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملیں گا چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا. لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، ٹھیک، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا وہ بہت وسیع ہے. اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے تو کیا صدقہ جاریہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی. محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. محدثین نے جو حدیث چھوڑ کر گئی ان حدیثوں کو چھپا کر لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. ان کتابوں سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ جاریہ. تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے. میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں اس میں. لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے، میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے پتہ نہیں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں. اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا. ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز، وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لکھ پتی، 5 بنایا تو کروڑ پتی، چھٹی چین کے اندر بلینئر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی. خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں برانچ، لیکن ثواب میں انہیں پتا نہیں یار، جانتے دیکھیں گے ثواب میں نہیں سمجھتے. 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کو، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے. پارٹ بھی نہیں ملتا، یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا، اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100. پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسلیں اسلام قبول کر لیں گی، جب تک وہ اسلام پر چلیں گے. ہو کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے. وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسلیں، تو پورا ثواب میرا. یہ ہم کو کیلکولیشن سے نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی. دوسرا دنیا میں بتا دیجیے، اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک ½ آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں.
چونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے. مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے, ہے نا. تو اپنا موبائل کا ایک آدھ بل نکل جاتا ہے SMS کا, ہوتا ہے نا پورا حساب کتاب. نیکیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اپن ایک غیر مسلم کے پیچھے بہت محنت کریں گے, ایک بار ہاتھ کو نہیں لگے گا, 2 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا, 10 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا, 85 بار تو ضرور پکڑوں گا اس کو. یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اس کو ایک بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا. چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہوگا, اپنا دوسرے کے پیچھے پڑ گیا. پھر دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے نا بھائی, ایک سسٹم چل گیا, بزنس بہت اچھا چل رہا تھا, آپ بڑے آتے کے سکون سے, اگلا سسٹم چالو, اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں. ایک مسالے اچھے چل گئے, دوسرا سسٹم, ایک دکان ہے دوسرا, دوسری ہوگی تیسرا, تیسری ہوگی چین سسٹم, میگا, یہ مارکیٹ وہ مارکیٹ, یہاں اسٹور ہے نا, سب بڑھاتے ہیں نا. تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا اپنا, ان کو توحید پر لا لیا. اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا, چلو ان کو کریں گے. کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں, دین میں بھی تو بڑھتے ہی رہنا دن اور رات. کہ تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے, نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ, تو ویسا اجر تلاش کیجیے. تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے, بیٹے تم عیسیٰ علیہ بولنا, تم سیدھے ہو جاؤ. نیک کام کچھ چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہیے. ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور علم تو ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے آپ کو. اس کو پھیلانے میں کیا, کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے, اٹھ کے وہ ماریں گے, بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے, نہیں ہوتا. علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے, پتہ نہیں زندگی کس مرحلے میں پھر توحید پرست ہو جائے. تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے, اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ. یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ, اس کو پکڑ لیجئے, مت چھوڑیے اس کو, یہ سب سے اہم ہے. اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیث ہے پوری, تعمیرات کرے, مسجد بنائے, سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا, مسجد بنانا, تعمیرات. تو اصل بیسس صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا میت کو, ریئل صدقہ جاریہ. تو اس ریئل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے, کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے. نیک اولاد, اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں, نیک اولاد, نیک اولاد, ٹھیک. اس کے بعد صدقہ جاریہ, کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے. کتنا ہی چھوٹا ہو, ہر آدمی کی استاد کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلیں گا. کتنا ہی چھوٹا ہو, مخلص ہو, تو بس صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے. اور علم چھوڑ کر جاؤں, کچھ تو بھی چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد ہو. اس کے لیے پوری زندگی محنت کیجیے. مرنے کے بعد کوئی پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا, چھوڑیے اولاد کا, چھوڑیے, میں کیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو جمع کرنا ہے. دوسروں پر, دوسرے کام میں ڈیپینڈ رہتے کیا, بڑا بھائی بول رہا میں کما کے تم کو بھیج دوں گا, ارے یار وہ بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا, کیا ڈیپینڈ رہتے کیا, ثواب میں بھی ڈیپینڈ نہیں, بھائی اپنا اپنا, وہ کریں گے نہیں کریں گے, مجھے کرنا. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی مرنے والوں کے نام سے جو کھانا کرتے ہیں کیا وہ کھانا کھا سکتے ہیں, چہلم یا 10واں یا برسی؟ نہیں, دیکھیے چہلم 10واں 20واں برسی تیجا تیسرا اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دیتے ہیں, یہ سب کھانے آپ نہیں کھا سکتے. حالانکہ بڑے لذیذ ہوتے اور بڑے اچھے بنتے, لیکن نہیں کھا سکتے آپ. اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے, کہ تو بڑے تقدس کے ساتھ محنت سے بناتے ہیں, ذرا لذیذ بھی ہوتے ہیں, خوب میٹھا, میٹھے میں خوب مغزیات بھی خوب ہوتے ہیں. اگر سالن ہے تو بوٹیاں بھی فل ایک دم مار کے رہتا ہے, لیکن نہیں کھا سکتے. اس لیے کہ ان کھانوں کی نسبت ایک بدعتی عمل سے, سمجھ رہے آپ بات کو. چہلم کیا ہے, آپ نے کبھی دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم و بیش روایتوں کے اعتبار سے 700 صحابہ شہید ہوئے, اور اس کے علاوہ کئی اموات کا تذکرہ آتا ہے. چونکہ اموات کی کوئی فہرست نہیں ہے, لیکن شہادت کا ایک آتا ہے کہ 700, ٹھیک ہے, تقریباً صحابہ کے تعلق سے. اب یہ 700 کا تیسرا ہوا ہوگا, 700 کا 10 دن ہوا ہی ہوگا مرنے کے بعد, شہادت کے بعد, اور 40واں دن گزرا ہی ہوگا, اور سال تو سال آئے ہوگا. کسی ایک کی رسول اللہ نے کبھی تیسرا, 10واں, 40واں سالہ کیا؟ بتائیے مجھے. اگر کیا تو بالکل کرنا چاہیے, پھر تو ہم بھی کریں گے, اس کو خوب دھوم دھام سے کریں. کیا نہیں, تو پھر یہ کبھی بھی سنت نہیں. نہیں ہم کھانا تو کھلا رہے, تو تیسرے دن خاص کیوں کر رہے ہیں آپ, دوسرے دن کھلاؤ نا. نہیں دوسرے دن نہیں ہو, تیسرے دن ہونا. 40ویں دن کھانا کیوں کھلا رہے ہو, خاص کیوں کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. غریبوں کو کھلائیے. اچھا یہ کھانا ہوتا بھی تو غریب نہیں, مالداروں کو بلا رہے ہیں. اسپیشل کارڈ بھی آتا ہے اس کا, الحمدللہ ابھی کم ہو گیا, لیکن ابھی بھی وہ چہلم کا کارڈ جو آتا ہے نا, ایسا لمبا والا آتا ہے, سادہ رہتا, کالی پرنٹ رہتی, کوئی وہ نہیں رہتا, لمبا چہلم کا کارڈ. کیا رہتا تھا, بولے چہلم. ہم چھوٹے تھے تو ہم بولتے تھے یہ تو شادی دعوت آ گئی, خوب خوشی خوشی مناتے تھے. دعوت آ گئی تو گھر والے, دعوت نہیں بیٹے, وہ چہلم کی دعوت ہے, غم کی دعوت ہے وہ. اور کپڑے تھوڑے الگ رہتے تھے, شادی کے الگ اور چہلم کی دعوت کے تھوڑے الگ رہتے تھے. میک اپ تھوڑا کم رہتا تھا,
کپڑے تھوڑے سادے رہتے تھے, ایک دم سادے بھی لیکن تھوڑے سادے رہتے تھے, ٹھیک. پھر ٹونٹ بھی رہتا تھا, دیکھو چہلم میں اور پھر بھی کتنے سج دھج کے آئے, ٹھیک. تو وہ سب چلتا تھا. تو چہلم کا کھانا, کوئی کھانا نہیں یاد رکھی. تو لہٰذا اگر کوئی آپ کو بلائے کہ آئیے کھانا کھائیے چہلم کا, تو آپ کھا نہیں سکتے, اس لیے کہ جو عمل بدعت ہے اس کا کھانا بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو آپ بالکل کہیے نہیں ہم یہ کھانا نہیں کھاتے یا مت کھائیں.